جزاک اللہ پیسے دے کے تو نہیں بلایا دیکھو پیسے دے کے تو نہیں بلایا نہیں پیسے کے بلائے نہیں ہم خود ہی آئے ہیں انصاف مانگنا چاہتے ہیں انصاف پٹھان ہے نا تو پٹھان بالکل انصاف والا پٹھان ہے ٹینشن نہیں لو یہ اس ملک کے حامی نہیں ہے یہ ملک کے عوام کے ہمدرد نہیں ہے یہ اسرائیل کے ہمدرد ہے یہ یہودیوں کے ہمدرد ہے اور پاکستان میں بالخصوص سندھ کے اندر پیپل پارٹی 18 سال سے حکومت کر رہی ہے مگر پیپل پارٹی فرعونوں کا ایک ٹولہ ہے میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کراچی میں نہ بجلی ہے نہ لین کا پانی ہے سارا کچرا ہے اور دیکھو روڈ بھی دیکھو کہ سارے ٹیڑے ویڑے پڑے ہوئیں گے میں سارے حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سارا بس مسئلہ حل کر دے بالکل الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنو قابل جو ہمارا ایک پروگرام ہے جو حافظ نعیم صاحب نے لانچ کیا ہے پورے پاکستان کے اندر جس طرح وہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئی ٹی کے اندر پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے کئی زیادہ آگے چلا کراچی کے جلسے میں آئے ہیں جی کیا لگتا ہے یہ کراچی میں بدلاؤ لائے گا یا پیسے دے کے عوام اکٹھا کی بھی ہے دیکھیں ہمارا جوش و جذبہ تو اس لیے بھی ہے نا کیونکہ ہم جنریشن زی ہیں اگر انڈیا میں نہیں ہوتا تو یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن ہمارے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ تو ایک لافانی ایشوز بن چکے ہیں کہ اگر لوگ گٹروں میں گر رہے ہیں تو مستقل گر رہے ہیں اگر لوگ ٹینکر ٹرالروں کے نیچے آ رہے ہیں تو مستقل آ رہے ہیں اگر مسائل ہیں تو مستقل ہیں مطلب انڈیا والے تو چاند پہ پہنچ گئے ہم اپنے گٹر کے پانی سے باہر دیا وہ اس لیے جا رہا ہے کہ ہم پہ نااہل ٹولہ کرپٹ ٹولہ مسلط ہے اور ہم چاہتے ہیں ان سے جان چھڑانا تو انشاءاللہ میری امید ہے جماعت اسلامی کے ساتھ کہ اس نااہل ٹولے اس کرپٹ ٹولے کو ہم انشاءاللہ بھائی جان جماعت اسلامی کا بد سے بدترین مخالف بھی کبھی یہ بہتان نہیں لگا سکتا کہ جماعت اسلامی کرائے کے ٹٹوؤں کو لے کر آتی ہو جماعت اسلامی کے کارکنان جماعت اسلامی کے پر جان نشاور کرنے والے نظریاتی حضرات اور خواتین اپنے گھروں سے اپنے کاموں کو چھوڑ کر یہ فریضہ حق ادا کرنے آتے ہیں اور یہ وہ پاکستان کی قوم کا سرمایہ ہے کہ پاکستان میں جب کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا ہو کسی قسم کا بھی کوئی المیہ ہوا ہو کسی بھی حوالے سے ہوا ہو جماعت اسلامی سرے میدان نکلی ہے اس نے للکارا ہے اس نے اپنا حق ادا کیا ہے اس نے مسیحائی کا اگر دعویٰ کیا ہے تو اس نے اس روڈوں پر آ کر سڑکوں پر آ کر حکمرانوں کو للکارا ہے اور یہ حکمران جو 47 کی پیداوار ہے یہ اس ملک کے حامی نہیں ہے یہ ملک کے عوام کے ہمدرد نہیں ہے یہ اسرائیل کے ہمدرد ہے یہ یہودیوں کے ہمدرد ہے اور پاکستان میں بالخصوص سندھ کے اندر پیپل پارٹی 18 سال سے حکومت کر رہی ہے مگر پیپل پارٹی فرعونوں کا ایک ٹولہ ہے دجالوں کا ایک ٹولہ ہے مال خوروں کا ایک ٹولہ ہے پیپل پارٹی سے اگر کرپشن کو نکال دو تو پیپل پارٹی زمین بوس ہو جائے گی اور میں کہتا ہوں کہ ابھی عتیق میر صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمہاری کراچی کے لوگوں خاموشی ہے جس نے بلدیہ فیکٹری کو جلوایا جس نے گل پلازہ کو جلوایا جس نے اور بہت ساری بلڈنگ اور فیکٹریوں کو جلوایا مگر ان حکمرانوں نے کے کان پہ جو بھی نہیں رہی میں یہ کہتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہونے کا وقت ہے حافظ نعیم الرحمن کی پشت پہ آنے کا وقت ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا سڑکوں پر نہ نکلے تو کل یہ آگ آپ کے گھروں کو بھی جلا کر بسب کر دے گی ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے جن لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے لیکن نااہل حکومتیں ہیں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہاں پہ آتی ہیں تو اس لیے وہ کام کر ہی نہیں رہی وہ اپنے بچوں کا دیکھتے ہیں اپنے فیوچر کا سوچتے ہیں اپنے بچوں کے عوام کا نہیں سوچتے تو انشاءاللہ اگر عوام نے اور قوم نے ساتھ دیا جماعت اسلامی پہ اعتبار کیا ان کو ووٹ دیے اور ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا تو انشاءاللہ ہم بغیر حکومت کے اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو یہ حکومت میں آ کے انشاءاللہ ایک بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں تک پہنچانے پاکستان ترقی آج میں بہت آگے ہے انڈیا اس وقت انڈیا آگے ہے آپ کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے اور جماعت اسلامی بالکل آگے پہنچا سکتی ہے اگر اسے پوری طریقے سے ایکٹیویٹی کرنے کی کا حق دیا جائے تو ان کو خیرات نہ دی جائے بلکہ حق دیا جائے جو ان کا حق ہے تو انشاءاللہ وہ آگے بالکل پہنچائے گی وجہ یہ ہے
کہ ان کے پاس جس قسم کے ٹیلنٹ ہے، جو چاہے بینکرز ہوں، چاہے بزنس کمیونٹی کے ہوں، چاہے انجینئرز ہوں، چاہے ڈاکٹرز ہوں، جو اس ملک کو نہ صرف یہاں تک رکھنا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا بزنس پھیلانا چاہتے ہیں۔ صدر پاکستان ہے، ان کو سوچنا چاہیے، لیکن نااہل ہیں کیونکہ وہ غلام ہیں، امریکہ کے غلام، سب کے غلام ہیں، تو وہ فیصلے کرتے ہیں جو ان کو امریکہ بولتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب بااختیار لوگ آئیں گے جو اپنے بلبوتے پہ فیصلہ کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ حیدرآباد سے، میر پور خاص سے، نواز شاہ سے یا اور کہیں سے بلایا ہوا نہیں ہے، یہ کراچی کا مجمع ہے، اور کراچی میں جو جماعت اسلامی ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، جو یعنی کہ انسان اور اس کی عوام کو چاہیے، صرف اس کو جو ہے نا ہمیشہ پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصیبت کی ماری ہوئی عوام ہے، جو پیپلز پارٹی نے عذاب کھڑا کیا ہوا ہے، اس سے ستائی ہوئی قوم ہے۔ یہ لگتا ہے کراچی جماعت اسلامی بدلے گا؟ بھائی اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے تو جماعت اسلامی اس کو بدلنے کے لیے تیار ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کے 9 ٹاؤن جو ہیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کو بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ دنیا میں جو ملک بھی ترقی کرتا ہے اپنے بلبوتے پہ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی پروڈکٹس کو اس لیول پہ لے آئیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیلیبل پروڈکٹس ہیں، تو کتنا بھی امریکہ پیچھے ہو جائے کسی بھی ملک کے، آپ کو شکست کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کی گورنمنٹ اگر فیسیلیٹیٹ کرے گی جو ان کا حق ہے انڈسٹری کا، تو بالکل آپ آگے جائیں گے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم اپنے دفاعی نظام پہ فخر کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات کے کہ ہمارے پاس ایسے سولجرز، ایسے فائٹر طیارے، ایسے فائٹر پائلٹ موجود ہیں کہ جو انڈیا کو مات دیتے تھے۔ لیکن اگر ہماری کمزوری معیشت ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ نااہل ٹولہ، کرپٹ ٹولہ ہم پہ مسلط ہے۔ ہمارے بچے، وہ بچے ہم سب کے ہیں، میرے بچے ہیں، جو بچے گٹر میں گر رہے ہیں، ان آگوں میں جل رہے ہیں، کبھی آر جے مال میں آگ لگائی جاتی ہے، کبھی گل پلازے میں آگ لگائی جاتی ہے۔ میرا حاکم وقت سے سوال یہ ہے کہ یہ جب آگ لگی تھی تو تالے کیوں نہیں توڑے گئے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل تھے؟ کیوں لوگ جلنے دیے گئے؟ ضروری نہیں ہے کہ میرے گھر کا بچہ جلے گا، مرے گا تو میرے دکھ ہوگا۔ یہ بچے آپ کے بھی بچے ہیں، آپ کے گھروں میں، آپ کے ایوانوں میں آگ کیوں نہیں لگتی ہے؟ آپ کے ایوانوں میں آگ لگنی چاہیے۔ آپ کے گھر کے بچے مریں گے تو آپ کو تکلیف کا احساس ہوگا کہ کس کے گھر سے جنازے اٹھتے، کس طرح اٹھے۔ مطلب کوئی نہیں تھا، معصوم بچے، معصوم شیرخوار بچے، ان کی ہڈیاں گل گئی، ان کے وہ پائپ نہیں۔ 5 منٹ میں فائر فائٹر ہے ایمپریس مارکیٹ کا، وہاں سے گاڑی نہیں پہنچ رہی، وہاں پر لارنس روڈ پہ فائر فائٹر ہے، وہاں گاڑی نہیں پہنچ رہی، کتنی دیر میں پہنچی؟ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ آپ کراچی کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ 70% ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر آپ کو دے رہا ہے، آپ ہمارے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو آپ دفع ہو جائیں، آپ ہٹ جائیں، استعفیٰ دے دیں، ورنہ ہم آپ کو استعفیٰ پہ مجبور کر دیں گے۔ اگر ہماری کوئی کمزوری ہے تو وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ نااہل لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ہماری جو عوام ہے وہ پسے جا رہی ہے۔ پنجاب ہو یا سندھ ہو، یہ 2 بڑے صوبے ہیں جن میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی اسکولوں سے باہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا ایجوکیشن کا پورا نظام تباہ و برباد کر دیا ہمارے حکمرانوں میں۔ دیکھیں الحمدللہ جماعت اسلامی اس پہ کام کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں، آئی ٹی کے پروگرام کے حوالے سے بنو قابل پورے پاکستان میں ایک روشن ستارہ ہے، بلکہ میں پورے پاکستان کی بات کیا کروں، میں پورے مڈل ایسٹ، پورے سینٹرل ایشیا کی بات کرتا ہوں کہ اس جیسا کوئی بھی پروجیکٹ کوئی سیاسی پارٹی نہیں لائی، یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی نے بنو قابل پروگرام لا کے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ نوجوانوں کو پڑھانا چاہتی ہے، وہ ایجوکیشن دینا چاہتی ہے، وہ ہمارے بچوں کو، ہمیں اور جتنی بھی جنریشن زی ہے اس ملک میں موجود، ان سب کو ایک بہترین نظام دینا چاہتی ہے جو تعلیم پر مبنی ہو۔ اسلامی کی طرف اس جیسا پارٹی کوئی اور ہے ہی بھی نہیں، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ یہ آواز اٹھانے والی پارٹی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، حق کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ کیا کر سکتی ہے یہ جماعت اسلامی کو ساتھ دے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا انڈیا سے بھی آگے پہنچے گی؟ انشاءاللہ انڈیا سے آگے نہیں پہنچ سکتی، یہ بہت آگے جا رہا ہے۔ نہیں پہنچ جائے گی، انڈیا سے بھی آگے، پورے دنیا سے آگے چلی جائے گی۔ جماعت اسلامی کو ساتھ دیں گے تو پوری دنیا سے آگے ہو جائے گی۔ اس کی وجہ بھی یہی حکمران ہے، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کے کمیشن ختم نہیں ہو رہے۔ جب ان کے کمیشن ختم ہو جائیں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا، انشاءاللہ کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرتا رہا اور کرے گا۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں پروفیشنلی ایسی جگہ پہ تھا، میں نام نہیں لے سکتا، کہ یہاں آنا بھی گوارا کوئی نہ کرے، لیکن جماعت اسلامی کے نام پہ یہاں آئے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے بلبوتے پہ آ رہے ہیں، ان کو پیسہ دے کے بلانے، جماعت کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسہ دے، لوگ ان کے نام سے نکلتے ہیں، ان کی خدمت کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان پہ عوام تو نکلتی ہے اپنے مسائل کے لیے، اور انڈیا لیکن انڈیا کا ہمارے سے کیا مقابلہ ہے؟ انڈیا ایک متعصب ملک ہے جو کہ تعصب کی بنیاد پہ چل رہا ہے، صرف مودی کا وہ نعرہ جو مسلمانوں کو بٹانے کے لیے اس بنیاد پہ وہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی اب دم نہیں رہا ہے، ان کے اپنے لوگ ہندو وہاں گئے اس عوام اس چیز سے تنگ آئے۔ انڈیا میں جو تقسیم کی صورتحال چل رہی ہے، جس طرح ظلم و ستم کے معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ عوام نکلنے کے لیے اس طرح سے مجتمع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں مسلمان لوگ ہیں اور یہ اس چیزوں سے نہیں ڈرتے کہ ظلم و ستم سے ستایا جائے گا، اپنے حق کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو۔ الحمدللہ ہم خود آئے ہیں کیونکہ ہم پریشان ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن وسائل ہمارے پاس، ان کے پاس جو موجود ہے ہمیں قوم کو نہیں دیا ہوئے، ہم بجلی سے محروم، گیس سے محروم، لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ انتہا نہیں، کاروباری بندہ پریشان ہے، اور یہاں پہ سڑکوں پہ آئے دن چوری ڈکیتی، پولیس کا نظام درم برم ہے اور یہ سندھ حکومت ناکام ہے اور انشاءاللہ اس کو گھر جانا پڑے گا۔ کراچی کے حقوق دو، اور کراچی میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، میڈیکل کا کوئی سہولت نہیں ہے، رستے روڈ گڑے پڑے ہیں، کھڈے پڑے ہیں، کچرا بنا دیا کراچی کو، کراچی کا حق دو۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے خلاف نکلو، اور یہ ظالمانہ نظام کی حکومت ہے، اس لیے عوام کو شعور ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر وہ اس ظلم کے خلاف نکلتی ہے۔